السلام علیکم ناظرین، ایک نیا ویلاگ لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں آپ کا اپنا میزبان زیب قریشی۔ آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ یوٹیوب پر ہمارے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں۔ جناب علی، آج کل بڑی گہما گہمی چل رہی ہے اور ایک خاص خبر یہ چل رہی ہے کہ جی پاکستانی جو آرمی چیف ہیں ان کو مارنے کا پلان تھا موساد کا اور انڈین ایجنسی را، دونوں مل کر ٹوگیدر جو ہے مارنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بہرحال بڑا اسٹرانگ میسیج گیا پاکستان کی طرف سے۔ اب یہ خبر یہ آ رہی ہے کہ آج لڑائی ہوئی ہے بڑی زبردست نیتن یاہو اور ٹرمپ صاحب کے درمیان۔ ٹرمپ نے بہت غلیظ قسم کی گالیوں سے جو ہے اس کو نوازا ہے۔ کس کو؟ نیتن یاہو کو۔ اور نیتن یاہو نے کہا کہ بھائی اٹھا اپنے یہ طیارے، یہ ری فیولنگ والے طیارے، اور لے کے جا بین گورین ایئرپورٹ سے۔ تو بہرحال امریکہ میں اور اسرائیل میں ایسی کتے بلی کسی لڑائی لگ گئی ہے، بڑی زبردست لڑائی ہو رہی ہے، اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ادھر ایران کے جو صدر ہیں وہ پہنچے پاکستان، ان کی ملاقات ہوئی شہباز شریف سے، اور شہباز شریف نے جو ہے ان کو ایک شعر سنایا جس کا اردو میں تھوڑا سا ترجمہ کچھ اس طریقے کا تھا کہ اچھائی کے جب تمہارے پاس مال و دولت ہوتا ہے، جب تمہارے پاس خوشحالی ہوتی ہے تو کتا بلہ بھی تمہارا جو ہے دوست بن جاتا ہے، لیکن اصلی دوست تبھی پہچانا جاتا ہے جب آپ کے اوپر برا وقت آئے۔ میرے خیال میں شہباز شریف نے بہت عمدہ بات کری۔ بہرحال سستا پیٹرول اور گیس پاکستان کو دینے کی بات ہو رہی ہے۔ دوسری طرف جو ہے پاکستان نے اپنی فوجوں کو تیار رہنے کا حکم دے دیا ہے کہ اگر اسرائیل کسی بھی طریقے سے کوئی اگڑم شگڑم کرتا ہے تو اس کو دبڑ دوز کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ رہی خبر۔ تیسری سب سے بڑی بات یہ ہے، آج محرم کی 9 تاریخ ہے پاکستان میں۔ آج جو ہے سینہ کوبی کی جا رہی ہے، ماتم کیا جا رہا ہے، اور بہرحال ایز اے سنی مسلم ہمارے ہاں تو یہ جائز نہیں ہے۔ بہرحال جو کر رہے ہیں ان کو سینہ کوبی جو ہے وہ کر رہے ہیں، وہ اپنے حساب سے کر رہے ہیں۔ کل محرم کی 10 تاریخ ہے اور انٹیلیجنس یہ خبریں دے رہی ہیں کہ پاکستان میں بہت بڑے پیمانے پر را اور موساد کوئی تخریب کاری کرنے کے موڈ میں ہے۔ تو ویری کیئرفل، ہوشیار رہا جائے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اچھا جی جناب، ایک بات اور یہ ہے کہ جو اسرائیل کا پرائم منسٹر ہے اس کی بہت ہی اچھی طریقے سے بے عزتی ہو رہی ہے۔ جناب اس کی تو بے عزتی ہو رہی ہے۔ فادر لینڈ مدر لینڈ، ہماری برابر میں ایک غلاظت سے بھرپور چائے والا رہتا ہے جس نے کہا تھا کہ اسرائیل جبل فادر لینڈ۔ تو فادر لینڈ کی خبر یہ آ رہی ہے کہ ہندوستان کے اندر جو ہے ہندوستان کے لوگوں کو جو ہے وہ بیوقوف بنایا جا رہا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ جی اب آپ ہندوستانی نہیں رہے، اب آپ کا جو پاسپورٹ ہے وہ بھی نہیں رہا، آدھار کارڈ بھی نہیں رہا، فلانا کارڈ بھی نہیں رہا، تو کیسے کیا جائے؟ آپ کو نیچرلائزیشن لینی پڑے گی، اور اس کے لیے لازمی بات ہے پیسہ لگایا ہوا۔ ہندوستان کی آبادی 1 ارب 20 کروڑ کی تو ہے کم سے کم، تو اگر 1 ارب 20 کروڑ لوگوں نے یہ کروایا تو بھائی کتنے پیسے لگے؟ اگر فرض کر لیں 10 روپے بھی لگے تو کتنا، 10 ارب کتنے روپے کمایا؟ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پاسپورٹ بھی نہیں دیں گے آپ کو، آپ کا پاسپورٹ انویلڈ ہے جب تک آپ نیچرلائزیشن یعنی شہریت اپلائی نہ کریں۔ یہ میری بات سمجھ میں نہیں آئی آج تک۔ چلے میں سمجھ سکتا ہوں کہ میں پاکستان سے آیا، میں نے برٹین میں نیچرلائزیشن کے لیے اپلائی کیا، مجھے پیسے دینے پڑے، لیکن میرے بچوں کو تو ایسے ہی پاسپورٹ مل گیا بغیر نیچرلائزیشن کے۔ تو میرے خیال میں یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ مسلمانوں کے خلاف ہو رہا ہے۔ اچھا جی، کچھ اور خبریں یہ بھی ہیں
کہ آج یہاں برطانیہ میں بڑی شدید گرمی پڑ رہی ہے. کل بھی اتنی پڑی تھی، آج بھی اتنی ہے. اب دیکھنا یہ کہ کب تک یہ گرما گرمی چلتی ہے. بہرحال موسم کی گرما گرمی تو ہم برداشت کر لیں گے، لیکن سیاسی گرما گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی. آپ دیکھیں مولانا فضل الرحمان سے جو ایکشن کمیٹی ہے کشمیر کی، انہوں نے ہاتھ جوڑ کے درخواست کی ہے، حضور ہم کا معافی دے دو، ہم سے بھول ہو گئی، ہم کا معافی دے دو. مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ بھائی یہ جو آپ نے جو انڈیا کا جو کیا کہنا چاہیے موقف کو جو ٹو کیا تھا، اس سے سب سے پہلے تو آپ باہر آئے. اور دوسری بات یہ جو ہڑتال آپ نے کی ہوئی ہے اس کو ذرا ایک کنارے پہ رکھیں، اور پھر ہم آپ سے عاشورہ کے بعد ملاقات کرتے ہیں. جیوے میں بھٹو نہیں بولوں گا میں بولوں گا مولانا پھجا ہے اپنا پھجا. جماعت اسلامی بہت بڑے پیمانے پر جو ہے وہ ممبر سازی کر رہی ہے زیادہ سے زیادہ، اور میرے خیال میں یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے، اس سے پہلے میں عمران خان کو سپورٹ کرتا رہا. اب میں جو دیکھتا ہوں، نہ مجھے نون لیگ اچھی لگتی ہے، پیپلز پارٹی کو تو میں بچپن سے پیدا ہوتے ہی ریجیکٹ کر چکا ہوں. نہ مجھے فضل الرحمان اچھا لگتا ہے، نہ مجھے عمران خان اچھا لگتا ہے، نہ مجھے ایم کیو ایم اچھی لگتی ہے، نہ مجھے کوئی ایرا غیرہ نتھو خیرہ. ہاں اس ٹائم دس از مائی پرسنل اوپینین، میں اس دفعہ ووٹ دوں گا جماعت اسلامی کو. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، جو میرے چاہنے والے، مجھ سے محبت کرنے والے، آپ دنیا میں کہاں پر میرا پروگرام سن رہے ہیں، اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو مجھے بتائیے گا کہ آپ میرے ساتھ متفق ہیں، اتفاق کرتے ہیں یا نہیں. تو جناب یہ تھی تھوڑی سی باتیں، تھوڑی سی گفتگو جو میں نے آپ کے ساتھ کرنی تھی. مجھے دیجیے گا اجازت، اپنا خیال رکھیے گا. ہاں ایک بات چلتے چلتے بتا دوں، اس وقت کراچی میں جو ہے ہماری آرمی ٹیمیں ہر جگہ گھومتی پھر رہی ہیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جو ہے فوج میں بھرتی کر رہی ہیں. ہمارے کراچی والے بالخصوص اردو سپیکنگ لوگوں کو یہ تھا کہ جی ہمیں کوئی بھرتی نہیں کرتا، اب فوج آپ کے دروازے پر ہے. اورنگی ٹاؤن میں بھرتیاں ہوئی ہیں، کورنگی میں ہو رہی ہیں، اس کے علاوہ ملیر سعود آباد میں ہوئی ہیں جو میرے پاس اطلاعات ہیں، بھینس کالونی میں بھرتیاں ہوئی ہیں. اور زیادہ تر جو ہے جو دیکھنے میں آ رہا ہے، جو سننے میں آ رہا ہے، کراچی کے اردو سپیکنگ لڑکے بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ فوج میں بھرتی ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ میرے پیارے وطن پاکستان کو ہمیشہ آباد شاد باد رکھے. پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.